اصول ہوں گی. ایک فصل ہم پڑھ چکے، اب دوسری فصل شروع ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ بتائی تھی کہ خاوند بسا اوقات اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار صراحتاً دیتا ہے یا کنایتاً دیتا ہے. تو اختیار میں فصل فی اختیار، اختیار کا جو لفظ ہے اس میں تو کنایتاً وہ اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار سپرد کر رہا تھا. اور فصل فی الامر بالید، الامر بالید، اس میں بھی خاوند کنایتاً اپنی بیوی کو طلاق تفویض کر رہا ہے، طلاق کا اختیار اس کو کنایتاً دے رہا ہے، صراحتاً نہیں دے رہا. مسئلہ یہ ذکر کیا ہے، ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے امرکی بیدی کی، تمہارا معاملہ تمہارے سپرد ہے، امرکی بیدی کی، اور نیت یہ کرتا ہے کہ میں اس کو 3 طلاقیں دے رہا ہوں. عورت اس کے جواب میں یہ کہتی ہے اخترت نفسی بواحدہ، میں نے اپنے آپ کو، میں نے اپنی جان کو ایک طلاق کے ساتھ اختیار کر لیا. تو اس صورت میں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اب یہاں پر 2 باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ کہ خامن نے کہا تھا امرو کی بیدی کی، اور اس نے جواب میں کہا اخترتو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ اختیار امر بالید کا جواب بن سکتا ہے. لفظ اختیار اگر بیوی خامن کے جواب میں کہتی ہے تو یہ لفظ اختیار بیوی کا کہنا درست ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الامر بالید، اس میں خامن کیا کرتا ہے، بیوی کو طلاق کا مالک بناتا ہے. اور اختیار میں بھی خامن بیوی کو طلاق کا مالک بناتا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی مثل ہیں. اس میں بھی طلاق کا مالک بنایا جا رہا ہے، اس میں بھی طلاق کا مالک بنایا جا رہا ہے. لہٰذا الامر بالید کی جواب میں لفظ اختیار استعمال کرنا درست ہے. اور دوسری بات یہ کہ بیوی نے تو کہا اخترت نفسی بواحدہ، میں اپنے آپ کو اختیار کرتی ہوں ایک طلاق کے ساتھ، لیکن حکم یہ لگایا گیا کہ 3 طلاقیں ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیوی نے جو جواب میں کہا اخترت نفسی بواحدتن، یہ اصل میں واحدہ یہ صفت ہے اور اس کا موصوف محذوف ہے، اور وہ ہے اخترت نفسی بمرتن واحدتن. یہ مرتن واحدتن جو ہے نا، یہ لفظ یہ کلام میں تاکید پیدا کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میں نے ایک ہی بار میں اپنے آپ کو اختیار کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر آپ دیکھیں، اگر ہم اردو میں اس طرح استعمال کریں کہ میں نے ایک ہی بار میں اپنے آپ کو اختیار کر لیا، تو اس میں وہ اپنے کلام میں مؤکد تاکید پیدا کرنا چاہ رہی ہے. تو کیونکہ اس میں تاکید ہے لہٰذا 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، ایک طلاق واقع نہیں ہوگی تاکید کی وجہ سے. اور ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر بیوی کہتی اخترتو اختیارہ، اختیارہ کا لفظ استعمال کرتی ہے تو 3 ہوں گی. کیونکہ وہ تاکید پیدا کر رہی ہے. اور یہاں پر بھی اس نے کہا اخترتو نفسی بمرہ، مرہ کہتے ہیں ایک ہی بار میں. تو اس نے یہاں پر بھی تاکید پیدا کی ہے، لہٰذا تاکید کے پیدا ہونے کی وجہ سے 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اور اگر بیوی اس کے جواب میں یہ نہیں کہتی اخترت نفسی بواحدۃ، بلکہ کہتی ہے طلقت نفسی بواحدۃ، یا اس کے جواب میں یہ کہتی اخترت نفسی بتطلیقۃ، خامن نے کیا کہا تھا امرو کی بیدی، تمہارا معاملہ تمہارے سپرد ہے. بیوی نے جواب میں کہا طلقت نفسی بواحدۃ، یا کہا اخترت نفسی بتطلیقۃ. اب یہاں پر دیکھیں بیوی نے لفظ طلاق کا ذکر کیا ہے، لیکن اس میں فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی. اور ایک طلاق بائنہ واقع ہونے کی وجہ یہ ہے، ایک طلاق بائنہ واقع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خامن نے اس کو جو سپرد کی ہے طلاق، وہ طلاق بائنہ سپرد کی ہے. لہٰذا اس نے جواب میں جو کہا اخترت طلقت نفسی بتطلیقۃ یا بواحدۃ، تو اس نے لفظ طلاق استعمال کیا ہے، یعنی اس نے طلاق رجعی واقع کی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب کسی کی بات کا، کسی کی گفتگو کا جواب دیا جاتا ہے تو جواب اس سوال کے مطابق ہوتا ہے. لہٰذا
اگرچہ اس نے اپنی گفتگو میں طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن ہم اس کی گفتگو کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس نے کس کے جواب میں گفتگو کی ہے، اور جواب کس کا ہے؟ طلاق بائنہ کا۔ خاوند نے جو سپرد کیا تھا، تفویض کی تھی، وہ طلاق بائنہ کی تھی، لہٰذا یہ عورت اپنے اوپر طلاق بائنہ ہی واقع کر سکتی ہے، طلاق رجعی کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، نہ کہ طلاق رجعی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس صورت میں طلاق بائنہ کیوں واقع ہو گئی؟ اچھا، دوسری بات یہ یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ بیوی جو کہتی ہے نا طلقت نفسی بواحدۃ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے طلقت نفسی تطلیقۃ بواحدۃ، اور اگر وہ کہتی اخترت نفسی بتطلیقۃ، تو یہاں پر اخترت کے بعد اختیارتن کا لفظ معذوف ہوتا ہے، اخترت اختیارتن نفسی بتطلیقۃ، ٹھیک ہے؟ یہ بات بھی انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَإِن قَالَ لَهَا، اگر خاوند نے بیوی سے کہا امرکی بیدی کی، تمہارا معاملہ تمہارے سپرد ہے، اور یہ نیت کرتا ہے تین کی۔ اب بیوی اس کو کیا جواب دیتی ہے؟ تین جواب ذکر کیے ہیں۔ بیوی اس کو جواب دیتی ہے اخترت نفسی بواحدۃ، میں نے اپنی جان کو اختیار کر لیا ایک طلاق کے ساتھ، تو اس صورت میں تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ پہلی بات تو انہوں نے یہ بتایا کہ الامر بالید کے جواب میں بیوی اگر اختیار کا لفظ استعمال کرے تو یہ درست ہے۔ لأن الاختیار، کیونکہ اختیار کا لفظ یصلح، یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ جواب بن سکے الامر بالید کا، اس لیے کہ الامر بالید یہ طلاق کا مالک بنانا ہے، جیسا کہ تخییر کے لفظ کے ذریعے سے طلاق کا مالک بنایا جاتا ہے۔ والواحدۃ، اور جو بیوی نے جواب میں کہا تھا نا بواحدۃ، کہتے ہیں یہ جو واحدہ ہے صفت الاختیارہ، اس کی صفت اختیارہ ہے، فصارہ، یہ ایسا ہی ہو گیا گویا کہ عورت یہ کہنا چاہتی ہے اخترت نفسی بمرۃ واحدہ وبذالک یقع الثلاث، اسی وجہ سے تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ ولو قالت، اور اگر بیوی کہتی ہے، خامن نے کہا تمہارا معاملہ تمہارے سپرد، بیوی نے کہا طلقت نفسی بواحدہ، یا کہا اخترت نفسی بتطلیقۃ، تو اس صورت میں بھی اس صورت میں ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی، اس لیے کہ واحدہ کا جو لفظ ہے یہ صفت ہے۔ اس نے جو جواب میں کہا نا بواحدۃ، کہتے ہیں واحدہ کا لفظ یہ صفت ہے مصدر محذوف کی، اور وہ مصدر محذوف پہلے کلام میں لفظ اختیارہ ہے اور دوسرے میں تطلیقہ کا لفظ ہے۔ الا انہا تکون بائنہ، مگر طلاق بائن ہوگی، اس لیے کہ بائنہ سپرد کی گئی ہے، لازمی طور پر خامن نے اس کو مالک بنایا ہے، بیوی کو مالک بنایا ہے اس کے معاملے کا۔ وَكَلَامُهَا خَرَجَ جَوَابًا لَهُ، اور بیوی جو گفتگو کر رہی ہے یہ خامن کی بات کا جواب دے رہی ہے، لہٰذا فَتَصِيرُ الصِّفَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي التَّفْوِيضِ، لہٰذا جو سپرد کرتے ہوئے صفت ذکر کی گئی تھی اس کا لحاظ کیا جائے گا، اس کو ذکر کیا جائے گا طلاق کو واقع کرنے میں بھی، لہٰذا طلاق کی تفویض میں اگر بینونت کا لحاظ تھا تو طلاق کے ایقاع میں بھی، طلاق کو واقع کرنے میں بھی بینونت کا لحاظ کیا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے اختیار کے لفظ میں کہا تھا کہ وہاں پر تین طلاقوں کی نیت نہیں کر سکتا خاوند، اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ الامر بالید میں خاوند تین طلاقوں کی نیت بھی کر سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ امر بالید میں عموم ہوتا ہے اور اختیار میں تنوع نہیں ہوتا۔ وہاں پر تفصیل سے گزرا تھا کہ لأن الاختیار لا تتنوع، اختیار میں اقسام نہیں ہوتی،
اس لیے وہاں پر 3 کی نیت کرنا درست نہیں تھا اور یہاں پر 3 کی نیت کرنا درست ہے. یہی بتا رہے ہیں وَإِنَّمَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِي قَوْلِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ، اور درست ہے اس کا 3 کی نیت کرنا امرُكِ بِيَدِكِ میں، کیونکہ یہ احتمال رکھتا ہے عموم اور خصوص کا، اور 3 کی نیت کرنا یہ تعمیم کی نیت کرنا ہے، اور کیونکہ اس میں امرُكِ بِيَدِكِ میں تعمیم موجود ہے لہٰذا تعمیم کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. بخلاف قولی، بخلاف خامین کے قول اختیاری کے، کیونکہ وہاں پر عموم کا احتمال نہیں ہوتا. وقد حققناہ من قبل، اور ہم نے اس کی تحقیق بیان کر دی تھی اس سے پہلے. اچھا آج بہت کم سبق ہوا کیونکہ مجھے یاد نہیں رہا تھا، تو آپ یا تو یوں کر لیجئے کہ عشاء کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس وقت ہم پڑھ لیں گے، اور اگر نہ ہو تو چلیں پھر اگلی مجلس میں کر لیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.